بلوچستان میں دیکھیے 23 اموات ہوئیں، بہت ہی خون کے آنسو دل رو رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا، ان پاکستانیوں کو، موسٹ پروبیبلی وہ بھی پاکستانی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ ایک معصوم پاکستانی کو دوسرا پاکستانی قتل کر رہا ہے؟ یہ فتنہ کیا ہے؟ کیا وہ جس نے قتل کیا، کیا وہ ایک بے روزگار انسان تھا کہ کسی نے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے، اس کی اکنامکس خراب ہوئی تھی گھر کی کہ اس کو چند پیسے چاہیے تھے تو اس کی بیس پہ اس نے جا کے قتل کر دی؟ یا کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں اتنے زیادہ معاملات ہو رہے ہیں؟ دوسری طرف کچے کے ڈاکو، کیا ایسی وجہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو روزگار نہیں ملتا وہاں پہ راجن پور میں اور آگے پیچھے کشمور میں؟ اور کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ڈاکہ مارنے پہ تیار ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہے؟ اور اسی طرح دوسری طرف میں نے خود اخبار میں ایک اشتہار دیکھا تھا کچے کے ڈاکوؤں کا کہ جی پولیس ہمیں مار دے گی اگر ہم ان کو بھتہ نہیں دیں گے۔ تو یہاں پہ پولیس کچے کا ڈاکو ہے کہ کچا پولیس کا ڈاکو ہے؟ یہ سوالات رہتے ہیں۔ صرف ان سب کے پیچھے ہے بے روزگاری، ان سب کے پیچھے ہے کمزور معیشت، ان سب کے پیچھے ہے کمزور صنعت۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس 30 ارب روپے نہیں تھے کہ وہ ہاؤزنگ کو پروموٹ کر سکے، کنسٹرکشن کو پروموٹ کر سکے۔ اس کے لیے بھی ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب پش کر رہے تھے کہ جی کسی طریقے سے 30 ارب کا بجٹ یہ اپروو ہو جائے۔ آج کے دن میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنا قرض دینا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کہاں کھڑی ہے، کیا اسٹریٹجی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، دو ریسکیو کیسے کر رہی ہے گورنمنٹ پاکستان؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خدا نہ خواستہ گھر میں اگر آگ لگی ہو تو پردے نہیں بچانے، بچے بچانے ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے آنے والی نسلوں کی معاشی حالت بچا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے آج وہ اقدامات نہ اٹھائے ان پالیسیز میں جو ہم پہ IMF، گورنمنٹ آف چائنا اور باقی دنیا کی ہیں، اسی میں ہمیں اپنا سروائیول ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم اپنی صنعت کو بچا سکیں، معیشت کو بچا سکیں۔ اس کے لیے ناظرین سب سے پہلے چھوٹی سی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں۔ 2020 اور 21 کی میں بات کرتا ہوں۔ ٹیبل 2 اور ٹیبل 3 سے یہ انفارمیشن لی ہے جب وہ بجٹ آیا تھا۔ جب بجٹ آیا تھا تو انفارمیشن اور ہوتی ہے، پھر ریوائز ہوتی ہے، پھر ریوائز ہوتی ہے، پھر اگلے سال پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں ریوائز ہوتی ہے۔ تو ابھی جو میں فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ بجٹ وہ تھا جو بجٹ آیا نیشنل اسمبلی میں جو تقریر ہوئی، اس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم 3700 ارب تھی۔ اس 3700 ارب میں یہ پروونشل شیئر نکالنے کے بعد اس 3700 ارب میں سے ہم نے جو قرض دینا تھا وہ تقریباً 12000 ارب کی اقساط تھیں قرض کی جو ہم نے اتارنی تھی۔ ناظرین صرف میں نے آپ کو پرابلم سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک گھر ہے جس میں کمائی ہے 3700 ارب روپے، لیکن اس گھر کے آنر نے جو قسطیں ادا کرنی ہیں وہ تقریباً 12000 ارب کی قسطیں ہیں۔ تو میں تو کام نہیں کر سکتا نا۔ اگر میں اس گھر کا آنر ہوں تو میں تو ڈیفیسٹ میں آ گیا، کیونکہ وہ ایک ساتھ وہ قرض جو میرے بڑوں نے لیا تھا اس کی قسط میں نے ادا کرنی ہے اس سال۔ یہ میں 2020 اور 21 کی بات کر رہا ہوں تاکہ آگے لے کے چلوں گا آپ کو سینسیٹیوٹی بتانے کے لیے۔ اور اسی میں 3700 ارب انکم کے ساتھ اگر میں سود دیکھوں جو ہم نے پالیسیز کے تحت دینا ہے، تقریباً 3000 ارب روپے کا سود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 12000 جمع 3000
15,000 ارب کی لائبلٹی کھڑی ہے لیکن انکم ہے 3,700 ارب۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کے خرچے تھے وہ بھی تقریباً 2,700 ارب کے تھے، اور ڈیفنس کے خرچے تھے 1,290 ارب۔ اب ناظرین آپ کو بات سمجھانے کی ہے کہ میرا گھر ہے، میرے اوپر 15,000 ارب میں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا دینا ہے، 2,700 ارب میں نے سرکاری خرچے کرنے ہیں، اور 1,290 ارب میں نے ڈیفنس پہ خرچہ کرنا ہے۔ یہ 18,900 ارب کا خرچہ ہے لیکن انکم ہے 3,700 ارب۔ تو جو باقی 15,200 ارب کا ڈیفیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ بجٹ کے ڈاکومنٹ میں ٹیبل 2 اور 3 میں تو اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں دکھایا گیا، کیونکہ جب ایک ملازم میں نے اپنے آفس میں رکھا، اس ملازم نے اپنی جاب بچانی ہے، تو وہ جو رپورٹ کرے گا وہ رپورٹ کرے گا اچھی چیزیں، اور اگر اس نے حقائق بھی بیان کرنے ہیں تو اس طریقے سے سامنے رکھنی ہے کہ اصل پرابلم باس کو پتہ نہ چلے، تاکہ اس کی جاب سے اس کی چھٹی نہ ہو۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو بجٹ پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں تھوڑا سا، ایکچول ڈیفیسٹ اتنا نہیں ہے۔ ایکچول ڈیفیسٹ 15,200 ارب کا ڈیفیسٹ۔ کیا اس سچویشن میں صنعت اور معیشت ترقی کر پائے گی؟ ناظرین اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی اور 120 روپے سے 165 روپے ڈالر چلا گیا، وہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہمیں کرنسی ڈی ویلیو کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی کو بچانا پڑا کہ جس اسٹریٹجی پہ ہم چل رہے ہیں آنے والے بچوں پہ لائبلٹی کریٹ کر دیں تاکہ ہمارا یہ سال گزر جائے۔ سو اس کے بعد کا یہ رزلٹ تھا کہ اپنی لائبلٹی 18,900 ارب کی اگلے بچوں پہ ڈال دی۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی ناظرین۔ اگلا سٹیپ آیا، اگلا سال آیا 21-22 کا، وہ جو 3,700 ارب انکم تھی وہ بڑھ کے 4,500 ارب تک پہنچ گئی، لیکن جو ہمارے اقساط تھی قرضوں کی وہ جو پچھلے سال 12,000 ارب تھی 2020-21 میں، وہ 21-22 میں بڑھ کے 23,500 ارب پہنچ گئی۔ وہ جو سود 3,000 تھا وہ تقریباً 3,000 ہی رہا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سرکاری ملازمین سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہی ہے جی، اور اگر جو بجٹ بنانے والی ٹیم ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ سوال کا جواب نہیں دیتے۔ بڑی ای میلز لکھی لیکن سوال کا جواب نہیں آیا کہ جی 11,900 ارب کی قسط دینی تھی، سود 3,000 ارب تھا 2020-21 میں، اور 21-22 میں بھی 23,564 ارب کی اقساط پے کرنی ہے، اور قرض بھی بڑھ چکا ہے، تو لیکن سود وہی ہے 3,000 ارب۔ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی کتابوں میں لکھا ہے تو مجھے وہی رپورٹ کرنا ہے، تو میں وہی رپورٹ کر رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جو گورنمنٹ کے خرچے تھے جو 2,700 ارب تھے وہ 1,000 ارب بڑھ گئے، وہ اب 3,800 ارب ہو گئے۔ اور اگر ہم دیکھیں ڈیفنس کا بجٹ وہ 1,290 سے 1,371، یعنی کہ وہ 100 ارب بڑھا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے جو سرکاری ملازمین کے خرچے تھے وہ 1,000 ارب سے بڑھ گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹیبل 2، ٹیبل 3 اور ڈیمانڈ آف گرانٹس، ان سب سے میں نے یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے کہ 2020-21 کا ڈیفیسٹ جو 15,000 ارب تھا، اب وہ 2021-22 میں ہمارے ٹوٹل خرچے
جو پچھلے سال 18,900 ارب تھے وہ 31,880 ارب کے ایکسپینڈیچرز ہمارے سر پہ پڑے 2021-22 میں. انکم 4500 ارب تھی تو ہمارا جو نیٹ ڈیفیسٹ رہا وہ 27,383 ارب. ناظرین بہت ہی ڈیلیکیٹ سا نازک سا پوائنٹ ہے جو پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. نازک سا پوائنٹ یہ ہے کہ 12,000 ارب سے 23,000 ارب لون کے ایک ساتھ پہنچ گئے, سود اتنا ہی کھڑا. آگے سرکاری ملازمین کے جو خرچے ہیں, سرکار کے خرچے ہیں 2700 سے 3800 ارب پہنچ گئے. سوری 2700 ارب سے 3885 ارب خرچہ پہنچ گیا. اور ڈیفنس کا وہی صرف 100 ارب بڑھا, 1290 سے وہ 1371 ارب. ہم ڈیفیسٹ میں رہے. 15,000 سے بڑھ کے اگلے سال کا ڈیفیسٹ آ گیا 27,000 ارب. پوائنٹ ٹھیک ہے. اب اسی کو اگر میں تھوڑا سا 22-23 کے ساتھ جوڑوں کہ وہ جو 5,000 ارب 4,500 ارب کی انکم تھی وہ 5,000 ارب انکم بن گئی نیٹ آفٹر گیونگ پروونشل شیئر. پروونشل شیئر امپورٹنٹ ہے, کو دے نہیں دینا ہم نے. اب سرکار کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 4,500 روپے کی انکم ہے, ایک ساتھ دینی ہے. جو پچھلے سال 23,000 تھیں اپروو ہوئی ڈیمانڈ آف گرانٹس کے تحت, اس سال ہم نے اپروو کی 22,700, وہ بھی تقریباً 23,000 اتنی ہے, تقریباً 23,000 ارب کی. لیکن سود اس سال 4,000 ارب کے قریب رہا. 23/4 27. اب امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ جو سرکار کے خرچے 2700 ارب تھے وہ 3800 ارب ہوئے 2021-22 میں, اور 22-23 میں سرکار کے خرچے 5,161 ارب ہو گئے. اب ناظرین سرکار کے خرچوں میں پی ایس ڈی پی بھی آتا ہے, باقی بھی آتے ہیں, لیکن خرچے 5,181 ارب پہنچ گئے. اب یہ خرچے جو 3,800 تھے اب یہ اس سے بھی 1,200-1,300 ارب بڑھ گئے. لیکن ڈیفنس کا بجٹ جو 1,290 تھا وہ 1,371 ہوا, وہ 1,371 سے 1,532 ارب ہوا, وہ چند سو یعنی 200 ارب ہی بڑھا.